سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق وہ ڈھانچے کی طرف کمر کر کے کھڑی تھی اور طالب علموں کو 6 اگست 1945 کی اس صبح کی خوفناک کہانی سنا رہی تھی جب امریکہ نے ہیروشیما پر تاریخ کا پہلا ایٹم بم گرایا۔ وہ کہانی سناتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ میں خاموشی سے سائیڈ پر کھڑا تھا اور کبھی ڈھانچے کی طرف دیکھتا، کبھی اسے اور کبھی اس کے طالب علموں کو۔ ہیروشیما کا میموریل نومبر کی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی گرمائش تھی۔ یہ گرمائش سردیوں کے شروع میں اچھی لگ رہی تھی۔ میں بچوں کے ایک گروپ کو ان کے ٹیچر کی کہانی سنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جاپانی زبان میں بچوں کو ایٹم بم اور اگست 1945 کی تباہی کی داستان سنا رہی تھی۔ کہانی کا ایک لفظ میرے پلے نہیں پڑ رہا تھا، مگر میں اس کے باوجود اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا۔ جذبات کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان زبان سے بولی نہیں جاتی، نہ کانوں سے سنی جاتی ہے۔ یہ آنکھوں سے بولی اور آنکھوں سے ہی سنی جاتی ہے۔ میں آنکھوں سے اسے سن بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ وہ دکھی تھی۔ اسے سن سن کر اس کے طالب علم بھی دکھی ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی سامنے موجود ڈھانچے کو دیکھتے، کبھی ٹیچر کے درد میں ڈوبے ہوئے چہرے پر نظریں ڈالتے تھے، کبھی قطاروں میں کھڑے لوگوں کو ٹٹولتے تھے۔ میں نے محسوس کیا خاتون ٹیچر نے ایک بار بھی اس عمارتی ڈھانچے کی طرف نہیں دیکھا جو 78 سال سے ایٹم بم کی تباہی کا استارہ بن کر زمین پر کھڑا ہے، جو دنیا میں امریکہ کی جارحیت اور جاپان کی مظلومیت کی علامت ہے۔ وہ ڈھانچے کی طرف مسلسل پیٹ کر کے بولتی جا رہی تھی۔ وہ خاموش ہوئی اور اس نے اس کے بعد بچوں کو قطار میں کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جب فارغ ہو گئی تو میں نے اس سے معذرت کی اور پوچھا، پروفیسر، مجھے محسوس ہوتا ہے آپ ڈھانچے کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر جاپان کی روایتی عاجزی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر جھکی، سیدھی ہوئی اور بولی، ہاں، میں نے پچھلے 30 برسوں سے اس عمارت کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے پوچھا، کیوں؟ وہ مزید دکھی ہو کر بولی، یہ ڈھانچہ جاپان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ مجھے خطرہ ہے میں اسے دیکھوں گی تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتی۔ مجھے یہ استدلال عجیب محسوس ہوا کیونکہ پوری دنیا ہیروشیما کے ڈھانچے کو جاپان کی قومی مزاحمت، جاپان کی قوت مدافعت کی علامت سمجھتی ہے۔ یہ اقوام عالم کو پیغام دیتا ہے، قوم کی اگر ریڑھ کی ہڈی سلامت ہو تو یہ ایٹم بم کے بعد بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ جاپان 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ایٹمی حملوں کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا، مگر ٹھیک 5 سال بعد یعنی 1950 میں یہ نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑا تھا بلکہ یہ تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں بھی شمار ہوتا تھا۔ آج بھی اس کی ایکسپورٹ یورپ کی مجموعی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں۔ یہ فوج کے بغیر دنیا کی چوتھی بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، دنیا میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد ہو، اس کا کوئی نہ کوئی پرزہ، کوئی نہ کوئی زاویہ یا کوئی نہ کوئی آئیڈیا جاپان میں جنم لیتا ہے۔ مگر وہ خاتون جاپانی مدافعت کی نشانی کو کمزوری سمجھ رہی تھی۔ میری حیرت بجا تھی اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، جاپانی زبان کا ایک محاورہ ہے، آپ جو جنگ جیت نہیں سکتے آپ کو وہ شروع نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جاپانی قوم اس حقیقت سے واقف تھے، ہم اپنی قومی دانش کو بھی سپریم سمجھتے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی جنگ کیوں شروع کی جس کا اختتام ہیروشیما اور ناگاساکی کی صورت میں نکلنا تھا؟ یہ ہماری کمزوری اور ناکامی تھی، یہ عمارتی ڈھانچہ اس کی علامت ہے۔ میں اس کا نقطہ سمجھ گیا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنے گروپ کی طرف چل پڑا۔ 2 دن قبل میرے ایک جاپانی دوست سلیم ملک نے بھی یہ بات مجھے سمجھائی تھی۔ یہ وزیر آباد سے تعلق رکھتے ہیں، 35 برسوں سے جاپان میں ہیں، جاپانی نیشنل ہے، گاڑیوں کا اپنا برانڈ بنا اور چلا رہے ہیں۔ ملک صاحب 2 دن قبل ہمیں ٹوکیو میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بھی باتوں باتوں میں یہ جاپانی محاورہ سنایا اور اس کے بعد کہا، جاپان نے 1945 کی شکست کے بعد یہ سبق سیکھا، انسان کو وہ جنگ کبھی شروع نہیں کرنی چاہیے جس میں اس کی ہار پکی ہو۔ لہٰذا یہ لوگ 78 برسوں سے کسی ایسے تنازع میں نہیں پڑتے جس کے اختتام میں انہیں شکست کا اندیشہ ہو۔ یہ نقطہ اب جاپانی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ عام جاپانی بھی کوئی ایسی معاشی، جسمانی یا سماجی غلطی نہیں کرتا جس میں اسے مار پڑنے کا خوف ہو۔ مثلا یہ لوگ کبھی کوئی ایسا کاروبار شروع نہیں کریں گے، کوئی ایسی فیکٹری نہیں لگائیں گے یا کوئی ایسی جاب نہیں کریں گے جسے انہیں مہارت، رقم، وقت یا صلاحیت کی کمی کی وجہ سے بند کرنا پڑے۔
یہ اس کی فروخت پر مجبور ہو جائیں، آپ کسی جاپانی دکاندار، فیکٹری مالک یا ملازم کو آفر کر کے دیکھ لیں، یہ کبھی آفر کا والیوم نہیں دیکھے گا، یہ ہمیشہ اپنی استطاعت، اپنی پیداوار اور اپنی کیپیسٹی پر نظر ڈالے گا اور ہاں یا نہ میں جواب دے گا۔ یہ سپورٹس میں بھی اس وقت تک اپنی ٹیم نے میدان میں نہیں اتارتے جب تک انہیں اس کی کامیابی کا یقین نہیں ہو جاتا۔ یہ جاب کے لیے بھی اس وقت تک اپلائی نہیں کرتے جب تک انہیں اپنی مہارت یا اسکل کا یقین نہیں ہو جاتا۔ یہ اس وقت مکان، گاڑی، حتیٰ کہ کتا تک نہیں خریدتے جب تک ان کے پاس اس کے لیے وقت، سرمایہ اور اہلیت نہیں ہو جاتی۔ یہ بات میرے لیے نہیں تھی لیکن میں اسے باتوں میں بھول گیا۔ خاتون استاد کے ساتھ مکالمے میں یہ بات مجھے یاد آ گئی اور میں جاپانی وزڈم کا قائل ہو گیا۔ میرا خیال ہے ہم جاپان کی اس فوک وزڈم سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم منحصل قوم میں بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم ہمیشہ وہ جنگ شروع کر دیتے ہیں جس میں ہماری ہار لازمی ہوتی ہے، اور یہ ہماری قومی فطرت بن چکی ہے۔ آپ سرحدی تنازع سے لے کر کرکٹ اور سیاست تک اپنے معاشرے کا تجزیہ کر لیں، آپ کو ہر جگہ، ہر فورم پر یہ غلطی نظر آئے گی۔ ہم نے کشمیر کے نام پر بھارت کے ساتھ 4 جنگیں لڑی، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم نے وہ جنگیں جیت لی؟ کیا ہم نے کشمیر حاصل کر لیا؟ ہم 70 سال سے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی منہ بنا کر بیٹھے ہیں، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا بھارت، افغانستان یا ایران ختم ہو گیا؟ حقیقت تو یہ ہے، یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تازہ افغانوں کو ملک سے نکال دیا، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ افغانستان نے پاکستان سے امپورٹس پر پابندی لگا دی، ہماری مرغی افغانستان جاتی تھی، افغانوں نے یہ اب ایران سے خریدنا شروع کر دی۔ افغان ٹرانزٹ چابہار پورٹ پر چلا گیا، اب یہ ایران کے ذریعے امپورٹ کرے گا۔ یہ مصنوعات دوبارہ پاکستان آئیں گی، ہم جو کراچی پورٹ کے ذریعے چند لاکھ ڈالر کماتے تھے، ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ افغانستان نے لوہا، سیمنٹ اور اسلحہ بھی ہم سے خریدنا بند کر دیا ہے، یہ اب چین کی مدد سے ملک کے اندر پیداوار شروع کر رہا ہے۔ یہ لوگ اب تورخم کی بجائے چین کے ساتھ واخان کوریڈور کھول رہے ہیں، اور عین قریب یہ راستہ پورے سینٹرل ایشیا اور ایران کے لیے ہائی وے بن جائے گا، اور ہم سی پیک کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ افغانستان اب ایک بار پھر بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ بھارت دوبارہ افغانستان کو اپنا مورچہ بنائے گا اور ہم پر دونوں سائڈ سے گولہ باری کرے گا۔ ہم نے افغانستان کے معاملے میں 2 خوفناک غلطیاں کی۔ ہم نے 1980 میں چند سیکنڈ میں ایک حکم کے تحت افغانوں کے لیے اپنے سارے بارڈرز کھول دیے۔ 1 سال میں 50 لاکھ افغانی پاکستان آئے، انہوں نے ہماری مت مار دی۔ پھر 43 سال بعد 2023 میں ہم نے 1 ماہ کے نوٹس پر انہیں نکال دیا۔ ہمیں اب جلد بازی میں کیے گئے اس فیصلے کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم اگر فیصلے سے پہلے غور کر لیتے تو ہم اسے مزید پیداواری بنا سکتے تھے۔ ہم یورپ، ترکی اور امریکہ کی طرح افغانوں کے لیے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ اسکیم لا سکتے تھے۔ ہم انہیں پیشکش کرتے یہ سرکاری خزانے میں 5 لاکھ ڈالر یا اس کے مساوی رقم جمع کرائیں، پاکستانی شہریت حاصل کریں۔ اس اسکیم سے 2، 4، 5، 10 ہزار لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اس سے یہ ایشو بھی نہ بنتا، افغانستان بھی ناراض نہ ہوتا، ہمیں 1-8 بلین ڈالر بھی مل جاتا، لیکن ہمیں کیونکہ ایسی جنگیں چھیڑنے کا شوق ہے جن کے آخر میں ہماری ہار یقینی ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے یہ محاذ بھی کھول دیا۔ اب آپ اس تناظر میں باقی فیصلے دیکھ لیں۔ آپ عمران خان اور میاں نواز شریف کی سیاست کا تجزیہ بھی کر لیں۔ کیا میاں نواز شریف بھی ہمیشہ وہ جنگ نہیں چھیڑتے رہے جس کا نتیجہ آخر میں وہ نکلتا تھا جو اس وقت نکل رہا ہے؟ کیا عمران خان نے وہی جنگ نہیں چھیڑ لی جس کے آخر میں یہ ہیروشیما کا کھنڈر بن کر رہ جائیں گے؟ کیا حماس بھی غزہ میں یہ حماقت نہیں کر بیٹھی؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو پھر ہمیں جاپان سے نہیں سیکھنا چاہیے؟ شاید نہیں، کیونکہ قدرت بھی عقل جاپان جیسی قوموں کو ہی دیتی ہے، یہ بے وقوفوں پر اتنی مہربانی بھی نہیں کرتی۔